رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انعام رمضان ٹرانسمیشن 2022 کی نشریات، اور آپ کا میزبان علی احمد مکی آج کے اس پینل سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ نشریات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ نشریات ہماری یکم رمضان المبارک سے 27 رمضان المبارک تک اسی طرح جاری و ساری رہیں گی۔ روزانہ رات 10:30 پر یہ پروگرام چلایا جاتا ہے، اور آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں اسلامک یوتھ پارلیمنٹ کے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے براہ راست۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اسلامک یوتھ پارلیمنٹ کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا یا فیس بک پیج آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو دیر مت کیجئے، ابھی جائیے یوٹیوب چینل پہ اس کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ جائے۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ ایک نئے پینل اور نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں حسب معمول، اسی طرح آج بھی نئے مہمانوں اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ کو آج کے پینل کا تعارف کروا دوں، تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے مہمانوں کی جانب۔ تو میرے ساتھ ہی تشریف فرمایا جناب حضرت علامہ مولانا محمد احمد الحنفی مدنی صاحب، ایک مرتبہ پھر آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں ان کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں وقت عطا فرمایا، اور آج کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج آپ نے کرم نوازی فرمائی، اور آپ یہاں پہ ہمارے پینل پر تشریف لائے، اور ہمارے پینل کو آ کے آپ نے 4 چاند لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جی، تو ناظرین کرام، آپ کے ساتھ ہی قبلہ علامہ صاحب کے ساتھ ہی تشریف فرمایا جناب محمد اسلام عطاری صاحب۔ آج انہوں نے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے آج کے پروگرام کے لیے، میں ان کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنا سفر کر کے ہمارے آج کے اس پروگرام کے لیے، ہماری آج کی نشریات کے لیے قبلہ تشریف لائے، اور انہوں نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت بہت مشکور ہوں آپ کا، آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں آج کے پروگرام کا موضوع بیان کروں، میں بڑھنا چاہوں گا پروگرام کے آغاز میں ہی کلام کی جانب۔ تو آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کر لیتے ہیں، تو بڑھتے ہیں جناب محمد اسلام صاحب کی جانب۔ جی اسلام بھائی، بسم اللہ کیجیے۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا،
بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا، بکھر جاؤں گا، اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور، تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور، تو مر جاؤں گا، اور عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا، اور میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لاحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لاحد میں اتر جاؤں گا، اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا، بکھر جاؤں گا، اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آپ نے سنی نعت رسول قبول جناب محمد اسلام اتاری صاحب، ان کی خوبصورت آواز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتوں سے بھی نوازے۔ ناظرین اکرام، ابھی ہم نے پروگرام میں شامل کیا ایک کلام
آئیے بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے موضوع کی جانب۔ جی ہاں، آج کے پروگرام کا موضوع ہے اچھے حکمران کے اوصاف۔ وقت کی ضرورت ہے، اسی کے پیش نظر ہم نے اس ٹاپک کو بھی چنا کہ کیوں نہ ہو اس ٹاپک کو چن کے تو اس موضوع پر کچھ قبلہ علامہ صاحب سے گفتگو کروائی جائے۔ قبلہ علامہ صاحب کچھ اس کے چند اہم پہلو بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑھ رہے ہیں ہم قبلہ علامہ صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب، میں نے جس طرح اپنے ناظرین کے ساتھ موضوع شیئر کیا کہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے اچھے حکمران کے اوصاف، تو آغاز میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے کچھ تمہیدی گفتگو آپ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے ایک بار پھر مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ میں اپنی جانب سے بھی، اگر ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میں اپنی جانب سے بھی ان کو دعوت دوں گا کہ ہمارا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اسلامک یوتھ پارلیمنٹ، تو اگر ابھی آپ نے ہمارے سوشل اکاؤنٹس کو وزٹ نہیں کیا تو جلدی سے وزٹ کیجئے تاکہ آپ بھی دین کی خدمت کے اس عظیم مشن کے اندر شامل ہو سکیں۔ اب گفتگو کو جو ہے وہ موضوع کی طرف لے کے آتے ہیں۔ موضوع ہے جی اچھے حکمران کے اوصاف۔ جی، اگر اس گفتگو، اس موضوع کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے یا موضوع کو ہم نے کس چیز کی طرف لے کے جانا ہے تو وہ ہے اسوہ حسنہ۔ سبحان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں ہم جانیں گے اچھے حکمران کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے میں کچھ تمہیدی گفتگو کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے گفتگو کا ایک سٹارٹ بن جائے، ہمارے موضوع کا ایک جو ہے وہ سٹارٹ بن جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے تعلقات جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جی، ایک تعلق ہوتا ہے اس کا رب کے ساتھ اور دوسرا تعلق ہوتا ہے اس کا مخلوق کے ساتھ۔ جی، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق رب کے ساتھ تو بڑا مضبوط ہوتا ہے، مگر مخلوق کے ساتھ تعلق میں بندہ کمزور ہوتا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بسا اوقات مخلوق سے تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کی ہمدردی، ان کا احساس، ان کی خدمت کا جذبہ، مگر رب کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے۔ اس کی مثال کافروں کے جو آرگنائزیشنز بنی ہوتی ہیں ویلفیئر کی، جی، کہ وہ خدمت تو انسانیت کی کر رہے ہیں مگر رب کی بارگاہ سے دور رہ کر، ان کا تعلق رب سے نہیں ہوتا۔ جی، اچھا، دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ جو بندے کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ بس اوقات میرا آپ سے تعلق ایک رشتہ دار کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، میرا کسی سے تعلق سیاسی وابستگی سے بھی ہو سکتا ہے، میرا کسی سے تعلق عدالتی کارروائی کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، تجارتی معاملات میں بھی میرا کسی سے تعلق ہو سکتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بندہ جس سے تجارتی معاملات اچھے رکھے تو ایک رشتہ دار کے طور پر بھی اس سے بندہ اچھا ہو، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ یعنی انسان ہونے کے ناطے اگر ہم کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں اچھے ہیں تو کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے اندر کمزوری لازمی پائی جاتی ہے۔ ہم 100% پرفیکٹ نہیں ہیں ان ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اگر ہم غور کریں کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی لائف کیسی تھی، جی، تو غور کرنے پر ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر ان کے تعلق کو ہم رب کی طرف جوڑتے ہیں تو پھر رب کے ساتھ تعلق میں وہ کسی بھی انسان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی انسان کا ایسا تعلق رب کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے ساتھ محبت نبھائی ہے۔ تو رب کے ساتھ تعلق بھی با کمال ہے، اور مخلوق کے ساتھ تعلق دیکھیں تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے بڑھ کر دنیا میں بہترین باپ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم آپ کو ایک تاجر کی حیثیت سے دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بڑا تاجر نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا طبیب نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا حکیم نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بڑا قاضی نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بڑا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ تو زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، ہر پہلو کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ جو رب سے تعلق میں بھی کامل ہے اور مخلوق سے تعلق میں بھی با کمال اور بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ لائف پرفیکٹ ہے، 100% اوکے ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا کہ اگر میں تجارت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، اگر میں طبیب بننا چاہتا ہوں تو مجھے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، اگر میں حکیم بننا چاہتا ہوں تو مجھے سرکار دو عالم کے اسوہ کو دیکھنا پڑے گا، اگر میں باپ ہوں تو باپ کی حیثیت سے سرکار علیہ السلام کیسے تھے مجھے یہ پڑھنا پڑے گا، اگر میں بیٹا ہوں تو ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے آقا علیہ السلام کا والدین سے تعلق کیسا تھا مجھے یہ لازمی پڑھنا پڑے گا، اگر میں لیڈر بننا چاہتا ہوں، میں حاکم بننا چاہتا ہوں، میں حکمران بننا چاہتا ہوں تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ پوری کائنات پر حکومت کرنے والے کا انداز حکومت کیسا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں ہر جگہ پر دیکھنی پڑے گی، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اس میں ایک پہلو ہے اچھے حکمران کا ہونا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھے حکمران کے اوصاف کیا کیا ہوں ہمیں پتہ چلیں تو سب سے پہلے ہمیں سرکار علیہ السلام کو ایز اے حکمران ہم دیکھیں، ان کو حکمران کی نظر سے، لیڈر کی نظر سے اگر ہم دیکھیں گے تو آپ میں جو جو خوبیاں پائی جاتی تھیں وہی خوبیاں ایک اچھے حکمران کے اندر بھی پائی جانی چاہیے۔ جی بالکل۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے ابھی کچھ گفتگو سماعت فرمائی کہ علامہ صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے چند پہلو بیان فرمائے، چند اوصاف کو سامنے رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی قبلہ نے تھوڑا سا ٹچ دیا۔ لیکن پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے اچھے حکمران کے اوصاف، اور قبلہ نے آخر میں یہی بات کی کہ اگر ہم اچھا حکمران بھی بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کی طرف نظر کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں تو انہی کی سیرت سے ہمیں جو ہے وہ ایک اچھے حکمران کے اوصاف بھی پتہ چلیں گے۔ تو میں یہاں پہ چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بات کی اچھے حکمران کے حوالے سے، تو ایک اچھے حکمران کے اوصاف ہونے کیا چاہیے؟ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر اچھا حکمران بننا چاہتے ہیں، اچھا تاجر بننا چاہتے ہیں، غرض کہ زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، جس شعبے میں بھی آپ اچھا بننا چاہتے ہیں، دوسروں سے بہتر بننا چاہتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے معاملات کو بہتر کریں، بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جائیں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ اگر ہم، کیونکہ آج کے پروگرام کا موضوع ہم نے رکھا ہے اچھے حکمران کے اوصاف، کیونکہ صرف یہاں پہ آج بات حکمران کے حوالے سے ہونی ہے کہ اچھا حکمران کیسے بنا جا سکتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اچھے حکمران کے اوصاف آپ اسوہ حسنہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں اچھے حکمران کے اوصاف کیا ہیں، آپ ایک حکمران کے طور پہ کیسے تھے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے، اس حوالے سے آپ کچھ گفتگو فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے اور آپ نے اسلام کی پہلی سیاست کا افتتاح کیا، ایک پہلی ریاست قائم کی جس کو ہم ریاست مدینہ کا نام دے سکتے ہیں، حقیقی ریاست مدینہ۔ آقا علیہ السلام نے جب حقیقی ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو یہودیوں کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ کیا۔ پہلے کیا کیا؟ امن کا معاہدہ کیا ان کے ساتھ۔ جب یہودیوں نے معاہدے کی پاسداری نہ کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی ہمارے امن معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ہم صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ چلو آج ہم یہودیوں کے پاس چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام یہودیوں کے پاس گئے اور فرمایا، یا معاشر الیہود، اے یہودیوں کے گروہ، اسلمو، تم اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ اے یہودیو اسلام لے آؤ، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو گے، تم امن میں آ جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے۔ یہودیوں نے کہا، یا ابا القاسم، اے اللہ کے نبی، آپ کا جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ ہے پہنچانا،
آپ نے اپنا جو ایک ذہن ہے وہ ہم تک پہنچا دیا ہے، پیغام پہنچا دیا آپ نے، تو ہم نے سن لیا، آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار فرمایا اسلمو، اے یہودیوں میں ابھی بھی تمہیں دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو بچ جاؤ گے۔ دوسری بار بھی انہوں نے انکار کیا، تیسری بار پھر حکم دیا، پیغام پہنچایا تو انہوں نے تیسری بار پھر انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی مرتبہ اسلام کی دعوت نہیں دی، بلکہ فرمایا اے یہودیو جان لو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اگر مدینے میں تمہارے پاس کوئی تجارتی مال موجود ہے تو وہ جتنے میں بیچ سکتے ہو بیچ لو، ورنہ جان لو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور یہاں سے نکل جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اچھے حکمران کا سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ دین کی سربلندی کی کوشش کرنے والا ہو، اسلام کی تبلیغ کو ہر پہلو سے سب سے پہلے رکھے، اس کو ترجیحی بنیادوں پر اس پر عمل درآمد کروانے والا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر بنتا ہے، کوئی حاکم بنتا ہے، کوئی حکمران بنتا ہے تو وہ اس ریاست کا سب سے بڑا با اختیار شخص ہوتا ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، وہ جو حکم کرے اگلے ہی لمحے اس حکم پر عمل کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک حاکم کا پہلا وصف یہ ہونا چاہیے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرے، کہ جب اس کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہیں اٹس مینز کہ وہ سب سے زیادہ اچھے انداز میں اسلام کی اشاعت کر سکتا ہے، سب سے زیادہ اچھے انداز میں اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو ایک اچھے حکمران کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو سب سے پہلے جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر اپنی ریاست کے اندر رائج کرے، اپنی ریاست کے سارے معاملات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بجا لائے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اس کی ریاست حقیقی ریاست مدینہ کا عکس بن جائے گی۔ تو یہ پہلا وصف ہے اسلامی حاکم کا۔ دوسرے وصف کی طرف آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ اور بڑے بڑے مکے کے بڑے بڑے کافر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب سے اتفاق ہی نہیں کرتے تھے، آپ کی اشاعت دین کو وہ اپنے لیے بڑا نیگیٹو لیتے تھے، مگر جب امانت رکھوانے کی بات آتی تھی تو انہیں پورے عرب کے اندر جو ایک شخص نظر آتا تھا وہ رسول اللہ کی ذات ہوتی تھی، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتے تھے، اپنی امانت سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لا کے رکھتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اسوہ، اپنی لائف ان کے سامنے ایسی رکھی تھی، آپ کی لائف کے پہلو ان کے سامنے ایسے نمایاں تھے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین ماننے پر تیار ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعلان نبوت سے پہلے ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر تو بڑے بڑے آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ جانی دشمن بننے کے باوجود بڑے بڑے کافروں نے اس بات کا اقرار کیا کہ مکہ میں اگر تم نے سب سے بڑا ایماندار شخص دیکھنا ہے تو کسی کی طرف نہ جاؤ، امام الانبیاء کی ذات کو دیکھ لو، اس کے علاوہ تمہیں مکے میں سب سے بڑا امین کوئی مل نہیں سکتا۔ تو اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق و امین ہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی آپ کی دیانت داری کے چرچے ہیں، آپ کی امانت داری کے چرچے ہیں۔ تو ایک حاکم وقت، ایک اسلامی حکمران کا جو دوسرا وصف ہے وہ ہے دیانت داری۔ دیانت دار ہونے چاہیے ہمارے حکمران۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن، فرمایا کیا میں تمہیں مومن کی شان نہ بیان کروں کہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، بیان فرمائیے۔ فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جسے دوسرے مسلمان، دوسرے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کے لیے امین سمجھیں۔ تو جب ایک عام مومن کی یہ خصوصیت ہے، یہ وصف ہے کہ وہ، بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان ہے ہی وہ کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
کہ ہمیں خطرہ نہ ہو اس کی ذات سے، ہمیں کوئی اندیشہ نہ ہو اس کے وجود سے۔ تو جب یہ وصف ایک عام مسلمان کا ہونا ضروری ہے تو حاکم وقت کو تو بدرجہ اولا امانت دار ہونا چاہیے، بدرجہ اولا دیانتدار ہونا چاہیے۔ کیوں کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ جسے پوری قوم نے، ریاست کے افراد نے سلیکٹ کر کے یہاں پہ بھیجا ہے۔ جب وہ حاکم وقت بن جاتا ہے تو پھر اسے اپنے ماضی کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ عام مسلمان ہونے کے ناطے، عام شہری ہونے کے ناطے دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑا دیانتدار تھا، تو اب حاکم بننے کے بعد بھی اس کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کیا وہ دیانتداری والا وصف اپنا رہا ہے یا نہیں اپنا رہا، کیا وہ قوم کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیا وہ قوم کی دی گئی امانت کو، یہ عہدہ ایک امانت ہے، ہم بناتے ہیں نا حکمران، تو ہم انہیں امانتاً حاکم بناتے ہیں، ہم چاہیں تو ہم ان کی حکومت کو ختم بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس اختیار ہے، یہ عوام کا اختیار ہے۔ تو جب یہ ایک امانت ہے تو انہیں امانت داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قوم کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے۔ سارے معاملات کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ ہمارے ذاتی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، دفاعی معاملات ہوں، پوری قوم کے اجتماعی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، سارے معاملات کے اندر دیانتداری والا ہوگا تو گویا کہ وہ اصلی ریاست مدینہ کا حقیقی حاکم وقت ہے۔ تو دوسرا وصف کیا ہوا؟ دیانتدار ہونا۔ پہلا وصف ہے دین اسلام کی اشاعت کرنے والا ہو، دوسرا وصف ہے کہ وہ دیانتدار ہو۔ مختصراً تیسرا وصف بھی بیان کر دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تو کن دو افراد کو اپنا وزیر منتخب فرمایا؟ سب سے پہلا وزیر آپ نے اس ذات کو بنایا کہ جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے انبیاء کے بعد پوری مخلوق میں جو سب سے افضل ذات ہے وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، جس کی افضلیت پر کوئی شک ہی نہیں ہے، امت کا اجماع ہے، ایسے شخص کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پہلا وزیر منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان، اور دوسرا وزیر اس ذات کو، اس شخصیت کو بنایا جس کے بارے میں خود فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا کرتا تو وہ عمر کو عطا کرتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا عمر کا رعب اور دبدبہ اتنا ہے کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ دو وزیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست کا انتظام چلانے کے لیے، اکیلا بندہ ریاست میں کچھ نہیں کر سکتا، اسے کچھ افراد کی اور افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست کے انتظامات کو چلانے کے لیے دو وزیروں کا انتخاب فرمایا۔ پہلا وزیر مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنا اور دوسرا وزیر مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ بن سبحان گیا۔ اللہ، سبحان، یعنی ان کے اندر اوصاف اتنے تھے کہ انہوں نے نائب رسول ہونے کا حق ادا کر دیا، اور امت نے اس دور میں آنکھیں بند کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلا خلیفہ جناب صدیق اکبر کو منتخب فرمایا۔ یعنی انہیں اس بات میں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ ہم پہلے جانچ پڑتال تو کریں بھائی جس کو ہم خلیفہ بنا رہے ہیں آیا کہ اس کے اندر اوصاف بھی خلافت والے ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ جس کو رسول اللہ نے اپنے لیے وزیر بنایا ہے، رسول اللہ کے بعد خلیفہ ہونے کا حقدار بھی سب سے بڑا وہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، دوسرا وصف ہے اہل وزیروں کا انتخاب کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص آیا اور آ کے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے خطاب جاری رکھا، خطاب کے بعد فرمایا جس آدمی نے سوال کیا تھا وہ کون ہے؟ تو اس نے ہاتھ کھڑا کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ امانت کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نا اہلوں کو منصب دیے جائیں تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک اچھے حاکم وقت کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اہل وزیروں کا انتخاب کرے، ایسے افراد کو وہ اپنے ساتھ شامل کرے کہ جو افراد امت کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی سوچ رکھتے ہوں، جو امت کے درد کا جذبہ رکھتے ہوں، جو امت کی، جو قوم کی فلاح و بہبود جیسے عظیم جذبے کے ساتھ
حاکم وقت کے ساتھ اٹیچ ہوں، ایسے وزیروں کا انتخاب کیا جائے گا تو یقیناً کوئی بھی ریاست حقیقی ریاست مدینہ کا عکس بن سکتی ہے۔ ہم اپنی موجودہ حالت زار پر غور کریں، کیا ہمارے حکمران بھی ان اوصاف پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے جن کو حاکم بنایا ہے؟ اچھا، اس موضوع کو منتخب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کم از کم ہمارے لوگوں کو، ہمارے افراد کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم جس کو کرسی پر لا رہے ہیں اس کے اندر وصف کون کون سا ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ حکمران ہونا کیسا چاہیے۔ جب وہ جانتے ہی نہیں ہیں تو ہر ایرے غیرے کو اٹھا کے کرسی پر بٹھا دیتے ہیں۔ جب وہ بندر نما حکمران کرسی پر آ کے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اپنی ذاتی خواہشات کو امت کے مسائل پر ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قوم کا بیڑا غرق ہوتا ہے، قوم تباہی کی طرف جاتی ہے، ریاست تباہی کی طرف جاتی ہے۔ پھر اغیار ہم پہ حملے کرتے ہیں، وہ ہمیں طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، پھر قوم کا جو عروج ہے وہ زوال کی طرف آتا ہے، پھر قوم پستی کا شکار ہوتی ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جن کو ہم حاکم بنا رہے ہیں، آیا کہ وہ ان اوصاف پر عمل پیرا ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ کیا ان کے اندر یہ اوصاف ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندہ مومن کے لیے ہونے چاہیے؟ سرکار نے بیان بھی فرمائے ہیں۔ اگر ان کے اندر یہ اوصاف ہیں تو پھر ہمیں ایسے شخص کو آنکھیں بند کر کے حاکم بنا دینا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو شخص سرکار کی سیرت پر عمل پیرا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ خود بھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور پوری قوم کو بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جب وہ خود ہدایت پر ہوگا تو اس کی قوم بھی ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن رہے گی۔ تو ایک اچھے حکمران کے یہ چند اوصاف میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ابھی قبلہ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر ایک اچھے حکمران کے اوصاف کیا ہونے چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں، آپ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں قبلہ نے بیان فرمائے بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ ناظرین، جس طرح ابھی آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی، انشاءاللہ ابھی ہم پروگرام کو ویسے اختتام کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن آخر میں ایک مرتبہ پھر ہم علامہ صاحب کی جانب بڑھیں گے، مگر میں چاہوں گا یہاں پہ پروگرام میں ایک کلام شامل کر لیا جائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں جناب محمد اسلام صاحب کی جانب، اور میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں ایک کلام شامل کیجیے۔ جی اسلام بھائی۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے
سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور حضور آپ کی یادوں میں اشک بہتے ہیں، حضور آپ کی یادوں میں اشک بہتے ہیں، یہ آنکھ تیری ضیاء اشک بار آپ سے ہے، یہ تیری آنکھ ضیاء اشک بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
جی ناظرین کرام، ابھی آپ نے قبلہ محمد اسلام صاحب ان کا بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام سماعت فرمایا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا. تو ناظرین کرام، اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو اس کو شیئر نہیں کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ شیئر نہیں کیا، تو ابھی آپ ہاتھوں ہاتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سارے لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے. ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں ایک مرتبہ پھر ہم علامہ صاحب کی جانب اور پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. اور میں قبلہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی بھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس ساری گفتگو کا نچوڑ جو ہے وہ 2 سے 3 جملوں میں ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیے تاکہ سارے پروگرام کا جو ایک آپ نے اس میں گفتگو جتنی بھی فرمائی ہے وہ 2 سے 3 جملوں کے اندر وائنڈ اپ ہو جائے اور ہمارے ناظرین کو ان 2-3 جملوں سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. حضرت عبد الرحمن بن شماسہ فرماتے ہیں کہ میں کسی مسئلہ کی دریافت کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا مصر سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارے لشکر کا لیڈر تھا، جو امیر لشکر تھا، اس نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ تو آپ نے عرض کی نہیں، ان کی طرف سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی حجرے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو سن رہی تھی. آپ فرما رہے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دے اور وہ ذمہ داری پر آ کے میری امت کے لیے مشکلات پیدا کرے، یا اللہ تو اس کی زندگی کو مشکل بنا دے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ جو ذمہ دار بنے اور وہ میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو اس ذمہ دار کی زندگی کو آسان بنا دے. سبحان اللہ. بس یہی آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ ہم میں سے جس کو بھی ذمہ داری ملے، حکومت ملے، ریاست کا انتظام چلانے کے لیے اس کو بٹھایا جائے تو ہمیں امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی طرف آنا چاہیے تاکہ ہماری اپنی زندگی آسان بن جائے. یہ ایک معاشرتی، ایک سوشل ریلیشن ہوتا ہے ہمارا قوم کے ساتھ. ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس کے آؤٹ پٹ میں اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو آسان بنا دے گا. بس یہی آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے. ناظرین کرام، ابھی آپ نے قبلہ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کے موضوع پر گفتگو فرمائی. ایک اچھے حکمران کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، ایک اچھے حکمران کو کن اوصاف کا مالک ہونا چاہیے، اس حوالے سے آج قبلہ نے گفتگو فرمائی. اور آپ تمام احباب اس گفتگو کو سن کے اس پر عمل پیرا ہوئیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کرنے کی، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، میں آج کے جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان کا بھی بہت مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ انہوں نے ہمیں وقت عطا فرمایا آج کے پروگرام کے لیے. خصوصاً قبلہ جناب اسلام اتاری صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت عطا فرمایا. اور علامہ احمد الحنفی صاحب، انہوں نے ایک مرتبہ پہلے بھی ہمیں جوائن کیا تھا اور آج پھر ایک مرتبہ انہوں نے ہمیں ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو، ہمارے مہمانان گرامی کو، اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. ناظرین کرام، کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. رمضان 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 ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ رمضان. رمضان 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 ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ غفران.